حمید کا مشاہدہ کریں تو اس عالم سے پہلے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک اور عالم تھا جہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئے، وہ ہے عالم ارواح۔ اور جہاں ہم سب نے وعدہ کیا الستو بربکم، کیا تو ہمارا پروردگار ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلی پروردگار، تو ہمارا بے شک پروردگار ہے۔ تو اس کی جانچنے کے عمل کے لیے کہ تم نے ہم سے وعدہ تو کر لیا کہ تم ہمیں مانو گے اور ہماری اطاعت کرو گے اور ہم جو کہیں گے اس کو پورا کرو گے، تو اس جانچنے کے لیے اس دنیا میں جسے ہم عالم ناسوت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتقل کیا۔ تو عالم ارواح سے عالم ناسوت میں انسان منتقل ہوا۔ اور دنیا کا بھی میں معنی دیکھ رہا تھا، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا دنا سے لکھا، اور دنا کا جو معنی ہوتا ہے وہ بہت قریب۔ تو اب ذہن میں میرے ایک سوال یہاں آپ کی بات کرتے ہوئے آیا کہ جو عالم ارواح کا زمانہ تھا وہ بہت کثیر تھا، بہت کتنا کروڑوں سال کا ہے کچھ نہیں پتا، ہم نہیں کیسے کچھ کر سکتے، جیسے ہم عالم برزخ کے حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب ہاں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے۔ دیکھیں ایک وہ دنیا جو کروڑوں سال کی ہے جو ہم گزار کر آئے، اس کے مقابلے میں جو انسان 50 60 70 100، تو اس کے مقابلے میں دنا یہ بہت ہی قریب ہے۔ عالم برزخ اور عالم آخرت کے درمیان کا حصہ ہے، یہ ایک پردہ اور ایک حجاب ہے، اس کا بھی کتنا عرصہ ہے انسان کو نہیں معلوم۔ تو جو سب سے قلیل جو عرصہ ہے وہ اس دنیا کا ہے، اور یہ وہ عرصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حساب و کتاب کے لیے اور انسان کے امتحان کے لیے گزارا۔ اچھا، جو آپ نے کہا موت، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے مطابق موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، انتقال کہا جاتا ہے، منتقل ہونے کا نام ہے۔ اگر یہ فنا ہونے کا نام ہوتا تو ہمارا جو عقیدہ آخرت کے ثواب اور عذاب، تو پھر یہ عقیدہ نعوذ باللہ بھی ایک طریقے سے ختم ہوتا ہے کہ جب انسان ختم ہی ہو جائے گا، فنا ہی ہو جائے گا، تو اس کے بعد کی منزل کیا؟ عالم برزخ جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے برزخ کا معنی ہے حجاب، پردہ، کہ آپ جب عالم ارواح سے اس دنیا میں منتقل ہوئے، اب یہاں سے جب آپ عالم آخرت میں جائیں گے تو اس سے پہلے ایک جو پردہ ہے وہ ہے عالم برزخ، حجاب، اور جہاں آپ منتقل ہوں گے۔ جو آج ہم اسپیسیفکلی بات بھی کر رہے ہیں وہ انتقال پہ، اور وہ جو برزخ سے پہلے کا جو وقت ہے آج، کیونکہ اس پہ ہم زیادہ ایمفسائز بھی رکھیں گے۔ اچھا، موت کا جو وقت اگر یہ کہہ لیں کہ ایک موت ایک چیز ہے جو مسلمانوں پر، کافروں سب پر آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے۔ جب آپ عالم برزخ میں منتقل ہوئے قبر میں، تو حدیث کے مطابق جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، نیک مومن ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور ہی ہاتھا کے الفاظ ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے، فجار ہوتا ہے، فاجر و فاسق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اس کو گھبراہٹ، خوف ہوتا ہے۔ اچھا، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، حدیث کے مطابق وہ جانے والوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ 3 دوست ہوتے ہیں جو قبر سے پہلے تک ہیں، بس یہاں بات کروں گا، اس کے بعد زامن بھائی دوسرے لوگ۔ 3 دوست، 2 وہ ہیں جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو قبر سے لے کر آخرت تک ساتھ ہوگا۔ پہلا دوست ہوتا ہے آپ کے اہل و عیال جو مٹی ڈالتے ہیں قبر تک۔ دوسرا ہوتا ہے مال جو آپ کو پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس مال کے لیے آپ نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوتا ہے، حقوق اللہ کو بھی پامال کیا ہوتا ہے، حقوق العباد کو بھی پامال کیا ہوتا ہے۔ تیسرا جو دوست ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعمال، اور اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ نماز آپ کے دائیں طرف سر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ آپ کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے اخلاق حسنہ، نیکیاں، اعمال وہ آپ کی قدموں کی طرف، ان چاروں طرف سے آپ کو پیک کر لیتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں، وہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے جو حدیث میں، جب وہ آتے ہیں تو نماز کہتی ہے بھائی یہاں سے تمہارا راستہ ممنوع، تم یہاں سے نہیں، وہ دائیں طرف جاتے ہیں، تو روزہ رک لیتا ہے، زکوٰۃ، پھر فرشتوں کے بہنی دور پروٹوکول ہوتا ہے، وہ دور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟